والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ والذین، اور جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون وہ پیدا نہیں کرتے، شیئا کچھ بھی، وہم اور وہ خود، یخلقون پیدا کیے گئے۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 20۔ And those they invoke other than Allah create nothing and they themselves are created۔ اس آیت میں شرک کی نفی اور غیر اللہ کی نااہلی کا اس بات ہے کہ جو خود مخلوق ہیں معبود کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ معبود تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو خالق نہیں وہ معبود نہیں، خواہ نیکوکار انسان ہو یا بڑا بزرگ فوت شدہ، آخر ہے تو وہ مخلوق، لہٰذا کوئی عبادت اس سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ عبادت صرف اکیلے اللہ کا حق ہے، خواہ نماز ہو یا سجدہ، مدد کے لیے پکارنا ہو یا جانور قربان کرنا وغیرہ، اللہ کے نام کے آگے فل سٹاپ ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی نسبت جائز نہیں، پھر خواہ وہ قبر ہو یا بت، جو خود مخلوق ہیں معبود ہو نہیں سکتے۔ سورہ الصافات آیت 95 میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی، فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، خود قبریں بناتے ہو، مزار بناتے ہو، مورتیاں رکھتے ہو اور پھر آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہو اور ان سے اولاد اور خیر کی توقع بھی رکھتے ہو۔ تو جو خود مخلوق ہے، جو خود کریٹڈ ہیں، وہ خالق کریٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا جو خود بے بس ہیں وہ دوسروں کو کیسے نواز سکتے ہیں؟ اس آیت میں شرک کی نفی ہو گئی اور غیر اللہ کی نااہلی ثابت ہو گئی۔ غیر اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے، جیسا بھی ہے تو اللہ کے علاوہ، خدا تو نہیں، خالق تو نہیں، کریٹر تو نہیں، اسی لیے عبادت صرف اکیلے اللہ کا حق ہے۔